نماز جنازہ نماز جنازہ نماز جنازہ نماز جنازہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ ہمارے نزدیک بہتر یہ ہے کہ نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جسے مردہ وصیت کر گیا ہو، اس کے بعد حاکم وقت کا حق ہے، پھر قریبی عزیز، پھر اس کے بعد والا عزیز زیادہ حقدار ہے۔ نماز جنازہ میں امام مردہ کے سینے کے بالمقابل اور عورت کے درمیان کھڑا ہو۔ اگر کئی جنازے مشترک ہوں تو سینے کے بالمقابل کھڑا ہو۔ اگر کئی قسم کے جنازے ہوں تو امام کے قریب کھڑے ہونے والے کو مقدم رکھا جائے، مثلاً مردوں، عورتوں، غلاموں، ہجڑوں اور بچوں کے جنازے۔ غوثیہ وظائف غوثیہ وظائف غوثیہ وظائف غوثیہ وظائف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیو، جس میرے بھائی نے میرا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور ساتھ میں لائک بھی کرتے جائیں۔ سبسکرائب اور لائک کرنے سے میری حوصلہ افزائی ہوگی تاکہ میں آپ کے لیے اور اچھی ویڈیو بناتا جاؤں۔ میرے پیارے بھائیو، آج میں آپ کے سامنے نماز جنازہ کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو میرے مرشد کریم حضور پور نور سیدنا غوث اعظم دستگیر نے غنیۃ الطالبین میں تحریر فرمائی ہے۔ نماز جنازہ۔ شہنشاہ بغداد حضور پور نور سیدنا غوث اعظم قدس رہو غنیۃ الطالبین میں تحریر فرماتے ہیں، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ ہمارے نزدیک بہتر یہ ہے کہ نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جسے مردہ وصیت کر گیا ہو، اس کے بعد حاکم وقت کا حق ہے، پھر قریبی عزیز، پھر اس کے بعد والا عزیز زیادہ حقدار ہے۔ نماز جنازہ میں امام مرد کے سینے کے بالمقابل اور عورت کے درمیان کھڑا ہو۔ اگر کئی جنازے مشترک ہوں تو سینے کے بالمقابل کھڑا ہو۔ اگر کئی قسم کے جنازے ہوں تو امام کے قریب کھڑے ہونے والے کو مقدم رکھا جائے، مثلاً مردوں، عورتوں، غلاموں، ہجڑوں اور بچوں کے جنازے ہوں تو امام اپنے متصل مردوں کو رکھے، پھر غلاموں کو، پھر بچوں کو، پھر ہجڑوں اور پھر عورتوں کو رکھے۔ امام احمد کے نزدیک بچوں کو غلاموں پر مقدم کر کے بقیہ ترتیب کے مطابق رکھا جائے، پھر ہر قسم میں سے اسے مقدم رکھا جائے جو علم، قرآن اور تقوی میں افضل ہو۔ کہا جاتا ہے کہ اگر عورت اور مرد کا جنازہ ہو تو عورت کے وسط کو مرد کے سینے کے بالمقابل رکھا جائے۔ جب امام نماز کے لیے کھڑا ہو تو دائیں بائیں دیکھ لے، اگر صفیں سیدھی نہ ہو تو انہیں سیدھا کرائے جس طرح وہ دوسری نمازوں میں کرائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کرے، گناہوں سے توبہ کرے، اپنی موت اور آخرت کو یاد کرے اور یقین رکھے کہ موت لازمی امر ہے جس سے میں بھی مستثنیٰ نہیں۔ اپنے دل کو حاضر رکھے، اعضاء کو اللہ کے حضور مطلع کر دے تاکہ دعا قبول ہو، پھر نماز جنازے کی نیت کرے کہ میں اس میت پر نماز جنازہ بطور فرض کفایہ ادا کر رہا ہوں۔ مرد یا عورت کے نام لینے کی ضرورت نہیں۔ جنازے میں 4 تکبیریں ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھے، جیسا کہ ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جنازے میں فاتحہ پڑھیں، پھر تکبیر کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں جس طرح تشہد میں بھیجا جاتا ہے، کیونکہ مجاہد کا بیان ہے کہ میں نے 18 سے زیادہ صحابہ سے نماز جنازہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ تکبیر کہہ کر فاتحہ پڑھو، پھر تکبیر کے بعد درود ابراہیمی پڑھو، پھر تکبیر کہہ کر میت کے لیے دعائے مغفرت مانگو، اور اس کے علاوہ بھی جو دعا اچھی طرح یاد ہو اسے اپنے لیے، والدین کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی مانگو۔ علاوہ ازیں مندرجہ ذیل دعائیں مستحب ہیں۔
یا اللہ ہمارے زندہ افراد کو، مردہ کو، چھوٹوں اور بڑوں کو، موجود اور غائب کو، مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ یا اللہ ہم میں سے جسے تو زندگی بخشے، اسلام پر زندگی بخش، اور اسے تو موت دے، اسے اسلام پر موت دے۔ بے شک ہمارے لوٹنے کی جگہ کا علم آپ کے پاس ہے اور آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ نیز یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرے بندے کا بیٹا ہے جو تیرے پاس آ رہا ہے، اور تو بہترین میزبان ہے، ہم اس کے بارے میں اچھے خیالات رکھتے ہیں۔ یا اللہ اگر یہ نیک ہے تو اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما، اگر برا ہے تو اس کی برائیوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہم تیرے حضور اس کے لیے سفارش بن کر آئے ہیں، تو ہماری سفارش اس کے لیے قبول فرما، اسے عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچا لے، اور اسے معاف فرما دے، اسے معزز ٹھکانہ عطا فرما، اسے اس کے گھر کے بدلے اچھا گھر اور ہمسائے کے بدلے اچھا ہمسایہ عطا فرما، اور یہی معاملہ تو ہمارے ساتھ اور تمام مسلمانوں کے ساتھ فرما۔ یا اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ فرما، اور اس کے بعد ہمیں فتنے میں مبتلا نہ فرما۔ چوتھی تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھے: اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ بعض اہل علم کے نزدیک چوتھی تکبیر کے بعد قدر توقف کر کے بلا دعا سلام پھیر دے، سلام صرف دائیں جانب پھیرے یا دونوں جانب پھیر دے، جیسا کہ امام شافعی کا خیال ہے، مگر امام احمد کے نزدیک صرف ایک سلام ہی مستحب ہے۔ آپ کا کہنا ہے کہ 6 صحابہ سے ایک طرف سلام پھیرنا مروی ہے، جن میں حضرت علی، عثمان ابن عباس، ابن ابی اوفی، ابو ہریرہ اور وائلہ بن اسقی شامل ہیں۔ علاوہ ازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھائی اور ایک طرف سلام پھیرا۔ اگر مذکورہ دعاؤں کے علاوہ کوئی دعا پڑھنا چاہے تو جائز ہے، مثلاً یہ دعا پڑھ لے: تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو زندگی موت کا مالک ہے، اسی کے لیے تمام عظمتیں ہیں جو مردوں کو زندگی دیتا ہے، اسی کے لیے کبریائی ہے، اسی کے لیے ملک و قدرت ہے، اسی کے لیے حمد و ثنا ہے، اور وہ ہر چیز پر غالب ہے۔ یا اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمتیں اور سلامتیاں نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر نازل فرمائی۔ بلا شبہ تو قابل تعریف ہے، تو بزرگی والا ہے۔ یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرے بندے کا بیٹا ہے، تیری باندی کا بیٹا ہے، تو اس کا خالق و رازق ہے، تو نے اسے موت دی، تو ہی اسے زندہ کرے گا، تو ہی اس کے راز و نیاز سے آگاہ ہے۔ ہم تیرے پاس اس کی سفارش بن کر آئے ہیں، لہذا اس کے متعلق ہماری سفارش قبول فرما۔ الہی ہم اس کے لیے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، بے شک تو وعدہ پورا کرنے والا ہے اور ذمہ ادا کرنے والا ہے۔ الہی اے عذاب قبر سے، جہنم کے فتنے سے بچا کر اسے بخش دے، اس پر رحم و کرم فرما، اس کے گناہ معاف فرما، اس کا ٹھکانہ عزت والا بنا، اس کی قبر کشادہ فرما، اسے برف کے پانی سے نہلا، اسے گناہوں سے صاف فرما، جس طرح سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے، اسے اس کے گھر سے عمدہ گھر عطا فرما، اس کے جوڑے سے عمدہ جوڑا عطا فرما، اس کے اہل سے اچھا اہل عطا فرما، اسے جنت میں داخل فرما اور جہنم سے محفوظ فرما۔ الہی اگر یہ نیک ہے تو اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما، اگر یہ برا ہے تو اس کی برائیاں معاف فرما۔ یا اللہ یہ تیرے پاس آ رہا ہے اور تو بہترین میزبان ہے، یہ تیری رحمت کا محتاج ہے، تو اسے عذاب دینے سے بے نیاز ہے۔ یا اللہ منکر نکیر کے سوالات کے وقت اسے درست جواب دینے کی توفیق عطا فرما، اسے عذاب قبر سے بچا جس کی یہ طاقت نہیں رکھتا۔ یا اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ فرما اور اس کے بعد ہمیں فتنے سے بچا لے۔ اگر عورت کا جنازہ ہو تو یہ کہے: یا اللہ یہ تیری باندی ہے، تیری باندی کی بیٹی ہے، پھر سابقہ دعا پوری کرے۔ ہمارے امام احمد بن
حنبل کے نزدیک نماز جنازہ کے لائق وہی شخص ہے جسے وصیت کی گئی ہو، پھر حاکم، پھر قریب ترین رشتہ دار یعنی باپ، دادا وغیرہ، پھر بیٹا، پوتا وغیرہ، پھر بھائی، بھتیجے وغیرہ، پھر چچا زاد بھائی یا شوہر اولاد پر مقدم کیا جا سکتا ہے۔ اس میں دونوں طرح فتوے موجود ہے۔ صحابہ کرام باہم نماز جنازہ کی وصیت کیا کرتے تھے، جیسا کہ ابو بکر نے عمر کے لیے وصیت کر دی تھی اور عمر نے اپنی نماز جنازہ کے لیے سعید ربیع کو وصیت کی، حالانکہ آپ کے بیٹے عبداللہ موجود تھے۔ ابو شریح نے زید بن ارقم کو، ابو میسرہ نے قاضی شریح کو، حضرت عائشہ نے ابو ہریرہ کو، ام سلمہ نے ابو سعید کو نماز جنازہ کی وصیت فرمائی۔ اگر بچے کا جنازہ ہو تو اس طرح پڑھے: یا اللہ، یہ تیرا بندہ ہے، تیرے بندے کا بیٹا ہے، تیری باندی کا بیٹا ہے، تو اس کا خالق اور رازق ہے، تو نے اسے موت دی، تو ہی اسے زندہ کرے گا۔ یا اللہ، اسے والدین کے لیے استقبال کرنے والا بنا، آخرت کا ذخیرہ بنا، باعث اجر بنا، اس کی وجہ سے والدین کے اعمال وزنی فرما اور ان کے اجر کو عظیم بنا، ہمیں اور اس کے والدین کو اس کے اجر سے محروم نہ فرما، اور اس کے بعد ہم سب کو فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، اسے ابراہیم کی نگرانی میں سلف صالحین میں شامل فرما، اس کے گھر سے بہتر اسے گھر عطا فرما، اس کے اہل سے بہتر اہل عطا فرما، اسے جہنم سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، ہمارے بچوں کو جو ہمارے لیے استقبال کرنے والے اور اجر کا باعث بننے والے ہیں ان کو بخش دے، اور جو ہم سے پہلے حالت ایمان میں فوت ہوئے انہیں بھی بخش دے۔ یا اللہ، جیسے تو زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ، اور جسے تو موت دے اسے اسلام پر موت دے۔ مومن مرد و زن خواہ زندہ ہیں یا مردہ انہیں بخش دے۔ ساکت بچے کو غسل دیا جائے اور اس پر نماز پڑھی جائے گی، بشرطیہ کہ اس کے انسانی شکل کا ظہور ہو چکا ہو۔ اگر وہ صرف گوشت کا لوتھڑا ہو تو اسے بلا غسل و نماز دفنا دیا جائے۔ بچے کو مرد یا عورت دونوں غسل دے سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم جو 8 ماہ کی عمر میں فوت ہوئے انہیں عورتوں نے غسل دیا تھا۔ جی میرے پیارے بھائیو، اگر جس میرے بھائی یا بہن کو یہ میرا عمل اچھا لگا تو برائے مہربانی میرے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز تمنائیں قبول فرمائے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے عمل کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔